السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 101 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدل دیتے ہیں آیتن کوئی آیت مکان آیتن کسی دوسری آیت کی جگہ واللہ اور اللہ عالم خوب جاننے والا ہے بما ینزل اس کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا انما سوائے اس کے نہیں انتا تو ہے مفترن گھڑنے والا بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے کہ یہ کیا کہ پہلے کوئی ایک بات نازل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسری آیت نازل ہو جاتی ہے، یا ایک حکم پہلے نازل ہوا پھر اس سے کوئی مختلف حکم نازل ہو رہا ہے۔ تو آیتن سے مراد کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے اور آیت سے مراد جو ہے کوئی نشانی یا معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی شرعی حکم نازل ہوا اس کے بعد جو ہے اس سے مختلف حکم نازل ہوا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب جو ہے کسی جیسے ڈاکٹر بھی کسی مریض کا علاج کر رہا ہو تو پہلے وہ سخت جو ہے وہ ڈوز دیتا ہے اور آہستہ آہستہ بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہو تو ہلکی ڈوز ہو جاتی ہے اور اگر مزید بگڑ رہا ہو تو اس سے زیادہ ہو سکتا ہے سخت بھی دی جائے۔ تو اسی طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر رہے تھے، اور قرآن پاک ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ایک دم سے نازل نہیں ہوا، تو حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ تو جن موقعوں پر جن حالات میں جس قسم کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا حکم نازل کرتے، اس کے بعد جب حالات تھوڑا بدل جاتے تو پھر اس سے مختلف حکم نازل ہو جاتا۔ تو مشرکین مکہ اس بات پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ کیا دین لے کر آیا کہ کبھی کوئی بات اور کبھی دوسرے مختلف کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کو کہنے لگے انت مفترین کہ آپ گھڑنے والے ہیں۔ مفتری کے معنی ہوتے ہیں یعنی گھڑنا، اپنی طرف سے کوئی بات کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی یہ نسخ، اس کو نسخ کہا جاتا ہے کہ کوئی حکم پہلے نازل کرنا اس وقت کے حالات کے تقاضے کے مطابق اور بعد میں اس سے مختلف حکم نازل کرنا جو پہلے حکم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو بعد کا حکم منسوخ کہلاتا ہے اور پہلا حکم جو ہے وہ بعد کا حکم ناسخ کہلاتا ہے اور پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوتا ہے۔ تو اس جو ہے یعنی نسخ کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں بھی کیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جب یعنی کوئی بھی آیت جو ہے ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کو بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے، اس کی تدبیر ہے کہ کس طرح اس نے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہم کوئی آیت بدلنا چاہتے ہیں کسی دوسری آیت کی جگہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے، تو یہ تو نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام باتوں کا جاننے والا ہے، عالم ہے، عالم جو ہے یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ تو لا یعلمون ہے، نہیں جانتے ہیں، اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس بات پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری کہنا، گھڑنے والا کہنا، یہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ تو اس سے یعنی قرآن کے احکامات بھی مراد لیے جا سکتے ہیں آیت سے، اور اس سے نشانیاں اور معجزات بھی کہ جیسے پہلے انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہ جلنے کا معجزہ عطا ہوا، پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا ہوا، ید بیضا یعنی ہاتھ ان کا چمکنے لگتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے، اس طرح کے معجزات عطا کیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی شکل میں زندہ معجزہ دیا گیا ہے، تو اب قرآن جو ہے یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس پر ان کا اعتراض جو ہے وہ بالکل ان کی ناسمجھی ہے، یہ حقیقت میں جو ہے یہ قرآن کو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیں نزلہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ لیثبتا تاکہ وہ ثابت قدم رکھے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا جو ایمان لائے وہدن اور یہ ہدایت ہے
و بشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن پہ وہ حرف اٹھا رہے تھے، انگلی اٹھا رہے تھے اور اعتراض کر رہے تھے کہ کوئی ابھی ایک حکم آتا ہے کبھی اس سے بدل کے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا محفوظ کتاب ہے، بڑے محفوظ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام روح القدس یعنی پاک روح، اور پاک روح سے مراد یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ لے کر اترتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو ہے وہ اس کو نازل کرتے ہیں، اور آپ اپنی زبان مبارک سے پھر آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور روح القدس کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے، اور اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ لیثبت ثابت قدم سے ہے، یعنی تاکہ اس سے ثابت قدم رکھے اہل ایمان کے دلوں کو۔ اہل ایمان کو جو مخالفتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، تو ان مصیبتوں پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام جو ہے وہ نازل کیا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کے دین پر جمے رہیں اور صحیح رہنمائی اس سے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ تو ہدایت اور خوشخبری یہ والی جو صفات ہیں قرآن کی، اس سے قبل آیت نمبر 89 میں بھی ہم نے پڑھا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى وَرَحْمَةً للمسلمین۔ تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس کی صفات بیان کی کہ یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، قرآن کی صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں اَنَّهُمْ بے شک وہ یقولون وہ سب کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں يعلمه اس کو سکھاتا ہے بشر کوئی آدمی لسان زبان الذي جس کی یلحدون وہ غلط نسبت کر رہے ہیں الیہ اس کی طرف اعجمی و عجمی ہے وہذا حالانکہ یہ لسان زبان ہے اس کی عربی عربی مبین واضح۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تراشی بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی عجمی شخص جو ہے وہ آ کر یہ سکھا جاتا ہے کلام، اور آپ وہ سیکھا ہوا کلام جو ہے ہمیں آ کر بتانے لگتے ہیں، اور اس سے یعنی بعض جو ہے یعنی مشرکین، وہ ایک نو مسلم رومی عیسائی غلام تھا، اس کا نام جبر تھا، تو وہ تورات اور انجیل کا علم کافی جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گزرتے ہوئے اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اس پر جو ہے یعنی یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس سے جا کر یہ سیکھ کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نام لیتے تھے جن میں ایک بلعام اور عائش، اور بعض جو ہے مقیس شخص کا ایک نام کا ایک شخص تھا، اس کا بھی کہا کرتے تھے کہ یہ آپ جو ہیں ان سے جا کر قرآن سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پر یہ طعن کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ طعن کرتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ جا کر اس طرح عجمیوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ عجمی جو ہے عجم جو ہے کہتے ہیں گونگے کو، عرب جو ہیں یعنی دوسری زبان کے لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ انہیں گونگا ہی کہا کرتے تھے، اور خود بڑے فصیح و بلیغ تھے، تو اب خود عرب کہلاتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ تو یہاں پر اعجمیون یعنی الف عین کے ساتھ ہے اعجم، تو اعجم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عربی تو جانتا ہو لیکن زیادہ فصیح اس کی عربی نہ ہو۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تراشی کی جاتی تھی کہ یعنی آپ ایک ایسے شخص سے سیکھ کر آتے ہیں جو اعجمیون ہے، یعنی جس کی غیر فصیح زبان ہے۔ تو اس پر جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یا انہیں عقل نہیں ہے کہ قرآن تو بالکل عربی مبین میں ہے، بڑی واضح عربی زبان میں ہے، اور قرآن کا جو کلام ہے وہ فصیح و بلیغ ہے۔ خود اہل مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کئی ایک مقامات پہ قرآن پاک میں کہ فَأْتِ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک اس کے مانند ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، کوئی 10 آیتیں ہی لے آؤ۔ تو یہ چیلنج آج بھی ان کے لیے ہے، لیکن اس چیلنج کو آج تک جو ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو عرب جو ہیں خود بھی حیران ہو جاتے تھے، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قرآن سنا کرتے تھے، چھپ کر سنتے تھے، ابو جہل خود آ کر چھپ کر قرآن سنا کرتا تھا، اور جو ہے
ان کے جو اپنے عربی کا جو کلام ہوا کرتا تھا یہ بڑے ہی فصیح و بلیغ تھے اور بڑی عمدہ شاعری کیا کرتے تھے، اور اپنے شاعری کے نمونے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لٹکایا کرتے تھے، جنہیں 7 معلقات کہتے ہیں۔ تو ان میں سورۃ الکوثر بھی کسی نے لٹکا دی، تو اس پر جو ہے یعنی یہ حیران ہو گئے تھے کہ اور وہ پکار اٹھے تھے کہ ما ھذا قول البشر، کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور یہ الزام تراشی کیا کرتے تھے کہ کوئی اجمی جو ہے انہیں سکھا دیتا ہے، یا کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو کلام سکھا دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈائریکٹ ان پر یہ کلام اتارا ہے، تو یہ آپ کے جو ہے یعنی حد تک کی بات تھی کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ کوئی عام ایک جو ہے عیسائی غلام، اس سے یہ آپ علم سیکھتے ہیں۔ تو آپ کا تو استاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، تو کوئی عام انسان جو ہے آپ کا استاد نہیں تھا۔ تو یلحدون جو ہے لام ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، لحد کہتے ہیں یعنی قبر کے اندر جو ایک یعنی ایک گہرا گڑھا کھودا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بغلی سائڈ پر جو ایک جو ہے کمرہ ٹائپ جگہ بنائی جاتی ہے اور اس میں مردے کو ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی لحد کہتے ہیں۔ تو یعنی یلحدون وہ سب غلط نسبت کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اعجمی جو ہے ایک عجم شخص سے جو ہے یہ بات قرآن سیکھتے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ وہ آ کر انہیں پڑھا کر جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا عذاب۔ تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، تو اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے پانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر اعتماد ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بے شک جتنی بھی نشانیاں ان کے سامنے بکھری پڑی ہوں تو انہیں ہدایت جو ہے وہ نہیں ملتی، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں، یفتری وہ باندھتے ہیں، الکذب جھوٹ، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے بآیات اللہ اللہ کی آیات پر، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم الکاذبون یہی جھوٹے۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، اسی وجہ سے اپنے یہ جھوٹ کی بدولت جو ہے یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اور الزام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ آپ کسی عام بندے سے سیکھ کے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جھوٹ کی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ تو ایسا گناہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے، اور ایک مومن کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو جائے۔ چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور پوچھا گیا کہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یعنی جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن کے جو ہے نامہ مال میں اور گناہ ہو سکتے ہیں، یعنی جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور کہاں یہ اس کی نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے طرح طرح کی آپ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الکاذبون یہی حقیقت میں جھوٹے ہیں، یعنی اس بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر جو کفر کرے باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ اپنے ایمان لانے کے بعد، الا مگر من جو اکرہ جو مجبور کیا گیا، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن ہے بالایمان ایمان کے ساتھ، ولیکن لیکن من شرح جو کھول دے بالکفر کفر کے ساتھ، صدرن اس کا اپنا سینہ، فعلیہم تو ان پر غضب ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ یعنی جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو ہے کفر کر دے کہ اس پر مجبور اس کو کیا جائے، حالانکہ اس کا دل جو ہے ایمان پر مضبوط تھا،
یعنی اس میں جو ہے یعنی سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں، ان کمزور مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، جنہیں ایمان لانے کے بعد ان کے آقاؤں نے، یعنی چونکہ وہ غلام تھے اور ان کے آقاؤں نے انہیں مجبور کیا، مارا پیٹا اور ان سے جو ہے کچھ نازیبا باتیں کہلوائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، ایمان کی حالت کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ زبردستی مار پیٹ کے ان سے زبانی کچھ کہلوا بھی لیا گیا تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا، اور لیکن جو ان کو مجبور کر رہے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان پر عذاب عظیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری۔ حضرت عمار جو ہیں یہ مکہ میں غلام تھے، ان کی والد اور والدہ وہ بھی غلام تھے، والدہ حضرت سمیہ اور والد عمار جو ہیں یہ بھی ان کو مسلمان ہو گئے اور کمزور تھے، اور ابو جہل کے یہ غلام تھے۔ ابو جہل نے ان پر شدید ظلم و ستم کیا کہ والدہ کو 2 اونٹوں کے درمیان میں ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور ایک دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اس نے اونٹوں کو مخالف سمت میں جب بگایا تو وہ ان کو درمیان میں سے یعنی 2 ٹکڑے کر دی۔ اتنی دردناک طریقے سے ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح ان کے والد عمار جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو والد اور والدہ کے شہید کرنے کے بعد حضرت عمار کے پیچھے پڑ گئے کہ اگر تم نے ہماری مرضی کے مطابق یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہ کی ہی تو ہم تمہارا بھی انجام جو ہے ویسا کریں گے۔ تو ان سے زبردستی یہ بات کہلوائی گئی، اور پھر جب بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ عمار نے ایسا اور ایسا آپ کے بارے میں کہا ہے، تو عمار کو آپ نے بلایا، عمار سے پوچھا، عمار نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس بات سے مکر جاتے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زبردستی کہلوایا گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جب یہ بات تم سے کہلوائی گئی میرے بارے میں میرے خلاف، تو کیا تمہارا دل ایمان جو ہے تمہارے اندر موجود تھا اور تمہارا دل اس پر مطمئن تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاملات جو ہے وہ صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ صحیح معاملات کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، یعنی ایسے کفریہ کلمات کہلوا لیے جن لوگوں سے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر انہیں مجبور کیا، اکرہا یعنی کراہت سے، مجبوری سے، وقلبہ مطمئن، ان کے دل مطمئن تھے ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح بالکفر، یعنی یہ تو اہل ایمان جو مطمئن ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ معافی کا معاملہ کریں گے، لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، فعلیہم، تو ایسے لوگوں پر غضب ہے، یعنی جو ان کو مجبور کر رہے ہیں، خود بھی کافر ہیں، دوسروں کو ان مجبور مسلمانوں کو بھی مجبور کر رہے ہیں، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے محبوب رکھا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کی زندگی پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ یعنی یہ جو کافر ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دین اور ایمان بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں پر کچھ وقت کا فائدہ اٹھا کے یہ بس دنیا سے چلے جائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ انہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی، ان پر طرح طرح سے ظلم اور ستم کیے گئے۔ حضرت سعید بن عامر جو ہیں ان کے سامنے حضرت خبیب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں شہید کیا گیا، اور شہید اس دردناک طریقے سے کیا گیا کہ ایک ایک جسم کا حصہ کاٹتے جاتے تھے اور وہ موت کے قریب ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ بعد میں بھی جب بھی میں کبھی خبیب کا یہ انجام دیکھتا تو میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مجبور کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کہو، لیکن انہوں نے جان دینا گوارا کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بھی لفظ جو ہے انہوں نے غلط نہیں کہا۔ اسی طرح عبداللہ بن حذافہ سہمی جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پکڑ لیا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو۔ پھر انہوں نے تیل کا ایک بڑا جو ہے برتن، اس میں تیل ابلنے کے لیے رکھ دیا، اور تیل اس میں
فل گرم تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں تمہیں پھینک دیں گے اگر تم نے یہ اور یہ الفاظ نہ کہے. لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں انہوں نے بالکل انکار کیا، یہاں تک کہ انہیں پکڑ کر جب وہ تیل کے کڑاہے میں لے کر جانے لگے تو اس وقت وہ رونے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ رک جاؤ، اب شاید یہ ہماری بات مان لے. تو انہوں نے کہا کہ کیا اب تم کہتے ہو ہمارے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک زندگی ہے جو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہا ہوں. ایسی اگر 100 زندگیاں بھی ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتا. تو وہ حیران ہو گئے سب درباری، اور اس نے بادشاہ نے متاثر ہو کر کہ یہ ایسا ایمان ہے، یہ تو ایسے ناقابل شکست لوگ ہیں، ان کا ایمان جو ہے غیر متزلزل ہے. اس نے انہیں چھوڑ دیا، اور جب چھوڑنے کا اس نے حکم دیا تو عبداللہ نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، جو میرے ساتھی بھی تم نے پکڑے ہیں اگر انہیں بھی چھوڑو گے تو پھر میں یہاں سے جاؤں گا. تو اس پر ان کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں ان سے ملے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جو ہے انہوں نے ماتھا چوما. تو یہ غیر متزلزل ایمان تھا صحابہ کا، اور کس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ انہیں جو ہے تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر، اور انہیں جو ہے پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا. بچے گلیوں میں لے کے پھرتے تھے اور وہ زبان سے احد احد پکارتے تھے. اور مکہ کی سرزمین جہاں شدید گرمی کے پاؤں جو ہے زمین پر نہیں لگتا، اور وہاں ان کے بدن کو گھسیٹا جاتا اور وہ کوئلوں پر لٹایا جاتا کہ ان کے جسم سے نکلنے والا خون اور چربی سے وہ کوئلے بجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زبان سے احد اور احد ہی پکارتے تھے. تو یہ اہل ایمان کا ایمان ہے جو غیر متزلزل ہے، اور اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی ہے. مگر جو دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ دنیا کو سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. تو جو اپنے ایمان پر جم جائے اور اس پر جو ہے قائم ہو جائے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت میں انہیں انعامات سے نوازیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، وہ لوگ طبع مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک یہی لوگ ہم الغافلون، یہ غافل ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں جن کے اندر سے ایمان کا احساس ختم ہو گیا اور وہ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ بار بار وہی کام جو ہے وہ گناہوں کے کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. لا جرم، یقیناً نہیں شک، لا جرم نہیں شک یا نہیں یقیناً، انہم بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، ہم الخاسرون یہی خسارہ پانے والے ہیں. یعنی یہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا، عذاب علیم ہے ان کے لیے، دنیا پر یہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. یہی لوگ ہدایت سے محروم بھی ہیں، اور جو ہے یعنی ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر بھی لگا دی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. یعنی حق بات کو نہ یہ سننے کے قابل رہے، حق کو دیکھنے سے بھی محروم کر دیے گئے، اور حق سے بات کو سمجھنے سے بھی یہ غافل ہیں، یہ غافلوں میں لکھ دیے گئے ہیں. اور ایسے غافل لوگ جو ہیں یہی مخسرون یعنی خسارہ پانے والے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر، ان ربک کا تیرا رب، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہاجروا جن نے ہجرت کی، من بعد بعد اس کے، ما فتنوا جو آزمائے گئے، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدہا بعد اس کے، لغفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ہجرت کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت جو ہے یعنی مسلمانوں نے مکہ میں رہتے ہوئے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی کہ جب ظلم و ستم انتہا سے زیادہ جب بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ حبشہ کی طرف چلے جائیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تھی. تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ وہاں
جو رحم دل بادشاہ ہے اور وہاں امن سکون سے یہ رہ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی قریش مکہ نے انہیں سکون سے رہنے نہیں دیا، پیچھے ان کے قافلے پہنچ جاتے تھے، بادشاہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رحم دل تھا اور انصاف پسند تھا، اس نے مسلمانوں کی بات بھی سنی، اور انہوں نے اور بات سننے کے بعد انہیں مشرکین مکہ کے اس وفد کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جو آزمائے گئے، یعنی جو مشکلات ان پر آئیں اس کے بعد، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا۔ تو یہاں پر جہاد جو ہے اس سے مراد وہ قتال نہیں ہے، کیونکہ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مسلمان کمزور تھے مکہ میں، اس طرح ہتھیار لے کے تو لڑنا تو تصور میں بھی نہیں تھا، انہیں ویسے پرامن طریقے سے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو کہاں ان کا مقابلہ کرنا ہتھیار کے ساتھ۔ تو یہاں جہاد جو ہے اپنے لفظی معنوں میں ہے، یعنی اس کے لغوی معنی کوشش کے ہیں، یعنی جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، بعد اس کے، لغفور رحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی، پھر ان احکامات میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یہ اللہ کے حکم پر ہجرت بھی انہوں نے کی اور انہوں نے صبر بھی کیا، ہر مشکل کو برداشت کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوما، جس دن، تأتی، آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تو جادلو، وہ جھگڑ رہا ہوگا، عن نفسہا، اپنے نفس کی طرف سے، وتوفیٰ، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یہاں پھر قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کیا حال ہوگا کہ ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آ رہا ہوگا، یعنی ہر شخص اپنا وکیل خود ہوگا۔ دنیا میں تو اگر ہمارا کوئی مقدمہ ہو تو ہم وکیل لے لیتے ہیں اور وہ ہمارا مقدمہ لڑتا ہے، ہمیں بولنا نہیں پڑتا، لیکن قیامت کے دن ہر شخص اپنی وکالت خود کر رہا ہوگا، اللہ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے نفس کی طرف سے، اپنے آپ کی طرف سے خود جھگڑ رہا ہوگا اور اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، اور تو جادلو، وہ جھگڑ رہا ہوگا نفس اپنی طرف سے، اور وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں چلے گا۔ دنیا کے مقدمات میں تو جھوٹ چلتا ہے، جھوٹے گواہ بھی خرید لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ایسا گواہ جو ہے، گواہ بھی صحیح گواہی دیں گے، اور خود اللہ سب سے بڑا گواہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا، اور اعمال نامہ لکھا ہوا بھی ہوگا، ہر ثبوت جو ہے وہاں پر موجود ہوگا، کوئی وہاں پر مکر نہیں سکتا۔ تو وتوفیٰ کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضربا، اور بیان کیا، اللہ نے، مثلا مثال، قریتن، ایک بستی کی، کانت، وہ تھی، آمنہ، امن والی، مطمئنہ، اطمینان والی، یأتیہا، وہ آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، رزق اس کا، رغداً، با فراغت یا کھلا، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو انہوں نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا، تو چکھایا اس کو، اللہ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثالی بستی کو بیان کیا ہے کہ وہ بستی جو ہے ایسی تھی کہ پرامن تھی، اطمینان والی تھی، اور اس کو با فراغت رزق بھی دیا گیا تھا، یعنی رزق کی فراوانی تھی اور امان والی بھی تھی۔ یہی وہ دو نعمتیں ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے جو ہے یہ ایک مثالی ہوتی ہیں کہ وہاں پر چوری چکاری کا ڈر نہ ہو اور کھانے پینے کو با فراغت کوئی بھوکا نہ سوئے، تو یہ ایک بہت ہی آئیڈیل جو ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو ایسی ایک بستی اور ایسی سوسائٹی کے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ با فراغت رزق آتا تھا ہر طرف سے، لیکن پھر ان نعمتوں پر ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دونوں نعمتیں چھین لیں، ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ لباس یہاں پر کیوں کہا ہے کہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اور اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ لباس جو ہے ہمارے جسم کے رازوں کو چھپاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھوک اور پیاس جو ہے اس طرح ان پر لگا دی گئی، جس طرح لباس چمٹ جاتا ہے، اس کی چادر پہنا دی جاتی ہے، تو بھوک اور خوف جو ہے نا چمٹ گیا، بما کانوا یصنعون، جو وہ کر رہے تھے۔ تو اس میں یعنی مفسرین بعض کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی بستی مراد ہو سکتی ہے، جس طرح اس سے پہلے بستیاں گزریں، عاد،
عاد سمود کی اور فرعون کی، ان کے پاس بہت دنیا کا مال و دولت تھا اور وہاں کوئی خوف بھی نہیں تھا، پھر اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے مکہ کی بستی ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس بستی کو امن والا بنا دے، وارزقھم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے بھی عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے پھل عطا کیے کہ پوری دنیا، حالانکہ مکہ کی بنجر زمین ہے لیکن ہر طرف سے پھل وہاں پر آتے ہیں، ہر طرح کا جو ہے وہ وہاں پر رزق پہنچتا ہے اور امن و امان ہے، کوئی وہاں پر چوری چکاری نہیں ہوتی۔ اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مکہ کی جو بستی ہے یہاں پر ایک دفعہ قحط بھی آیا، اتنا برا قحط آیا کہ ان کو جو ہے یعنی یہ کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بال تک کھاتے تھے، ہڈیاں کھا کے اور چمڑا جوتوں کا یہ کھا کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کیا، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جنگ کا خوف، مسلمانوں کے ساتھ جو بدر، پھر احد، اور پھر اس کے بعد جو ہے فتح مکہ ہوا، تو یہ جو ہے یہ خوف بھی ان پر جو ہے خوف کا عذاب بھی آ گیا، اور اس کے بعد ان کو بھوک کا عذاب بھی آیا۔ تو بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو بستی، آج کے دور میں بھی یہ آیت جو ہے جو بھی ایسا عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اچھا بھلا امن سے رہ رہے ہوں گے، کھانے کو وافر ہوگا، لیکن جب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، فکافرت یعنی ناشکری، کفر جو ہے وہ شکر کا متضاد ہے، تو جو ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر انہیں خوف اور بھوک میں جو ہے مبتلا کر دیتے ہیں۔ سورۃ القریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ان کا، قریش مکہ کا، کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا، کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ وہ رب جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ تو یہ اس قریش کو جو ہے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں جو ہیں کسی بھی بستی کے لیے، علاقے کے لیے امن اور رزق کی فراوانی ہے، تو یہ نعمتیں جب موجود ہوں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق جاءہم، آیا ان کے پاس رسول منہم، ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ، اور انہیں پکڑ لیا، العذاب، عذاب نے، وہم ظالمون، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی انہیں قریش مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس رسول آیا اور انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر اللہ کا ان پر عذاب آ گیا اور وہ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی جو ہے بعد میں نازل ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تو ان کے درمیان موجود تھے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول آیا تھا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ان پر عذاب آیا، تو عذاب تو بعد میں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں آیا تھا، بعد میں ان کے ساتھ جنگیں مسلط ہوئیں۔ تو ایک جو ہے یعنی بعض مفسرین کی رائے یہ ہے۔ تو اس سے جیسا کہ پیچھے بستی کا ذکر آ رہا ہے، تو اس سے مراد وہ بستیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو اس سے پہلی قوموں کے اوپر گزریں، اور اس سے مراد جو ہے یعنی ان پر عذاب بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان قوموں پر اترا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آیا تھا، جو بھی یعنی قوم ہے جو رسول کو جھٹلاتی ہے تو پھر ایسی قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یعنی عذاب آنے کی وجوہات ہمیں ان دو آیات میں پتہ چلی کہ ناشکری، یعنی امن اور رزق ملا ہو تو اس کی ناشکری ہو، اس پر اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور رسول کا انکار، یعنی رسول سے مراد یعنی ہدایت کا انکار، قرآن و حدیث کا انکار کرنے پر جو اس کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، وہم ظالمون، اور وہ ظالم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے، حلالً، حلال، طیباً، پاک، اللہ کے بھیجے ہوئے رزق میں سے حلال اور طیب یعنی پاک رزق جو ہے وہ تم کھاؤ۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہاں پر مسلمانوں سے خطاب ہے، اس سے پہلے یعنی کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہاں سے خطاب جو ہے مسلمانوں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ پیچھے جو نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مثالی بستی کو دی گئی، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم نعمتیں جو ہیں ایسے پڑی رہیں
ہیں بیکار، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اس کی مرضی کے مطابق، اور ان کا نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ وشکرو، اور شکر کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم، اگر ہو تم ایاہ تعبدون، اسی کی عبادت کرتے، یعنی اگر تم صرف اسی رب کی عبادت کرتے ہو، اسی رب کو ہی مانتے ہو، تو پھر تمہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، نعمت کا لفظ بار بار آ رہا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نعمت اللہ، یعنی اللہ کی نعمت کا۔ تو ان تمام نعمتوں کے پانے کے بعد یہ نہیں کہ صرف انہیں انجوائے کرنا ہے، ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وشکروا نعمت اللہ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی کا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بندہ مانتے ہو، تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں، حرم حرام کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل اور جس پر نام لیا گیا، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ بھی ساتھ اس کے، فمن اضطر پھر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ نہ سرکش ہو، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، نعمتوں کا، حلال نعمتوں کا تو ذکر ہم نے تفصیل سے پڑھا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اس نے حلال کا دائرہ کار وسیع کیا، حرام چند چیزیں ہیں وہ گنتی کی ہیں وہ بتا دیں۔ اس سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں حرام بے شمار تھا اور حلال چند چیزیں تھیں۔ یہ ہم پر اللہ کا انعام ہے کہ چند چیزیں حرام ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ تو اسی مفہوم کی آیت جو ہے قرآن پاک میں 4 جگہ آئی ہے، ایک سورۃ بقرہ کی 173 آیت، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام 145، اور یہاں سورہ النحل 115 یعنی 115 نمبر آیت۔ یہ چاروں مقامات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو چیزیں حرام کہی ہیں ان میں سب سے پہلے مردار ہے۔ مردار جو ہے یعنی مردہ چیز، کوئی بھی جاندار جو جانور جو مر جائے، مردہ ہو، خود بخود مر جائے، تو وہ حرام ہے۔ اور مرنے کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں ذکر کی کہ وہ اگر پہاڑ سے گر کر مر جائے، گلا گھٹنے سے مر جائے، زخم کھانے سے مر جائے، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا، تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ خون جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر مردار حرام ہے سوائے 2 مردار کے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ مچھلی جو ہے ہم اس کو ذبح نہیں کرتے، پانی سے نکالیں وہ خود بخود مر جاتی ہے تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی جو ہے یعنی ایک یہ کیڑا ہے جو یعنی لوگ کھاتے بھی ہیں، یہ بھی حلال ہے، خود بخود مر جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا۔ خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، والدم خون حرام ہے سوائے 2 خون کے، ایک کلیجی اور تلی۔ یہ حدیث ہے کہ تم پر خون حرام ہے سوائے 2 خون کے، کلیجی اور تلی، وہ جمی ہوئی فارم میں ہوتا ہے کلیجی اور تلی، وہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یعنی سور جو ہے وہ حرام ہے، اور سور جو ہے مکمل کا مکمل حرام ہے، اس کا یعنی اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کا کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ حرام ہے، کہ اس کی چربی وہ بھی حرام ہے مکمل، کیونکہ نجس اسے جانور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز ہے وما احل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کیا گیا ہو، اگرچہ وہ جانور حلال ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا گیا ہو، خواہ وہ کسی غیر اللہ کے مقام پر لے جا کر ذبح کیا گیا ہو، کسی آستانے پر، یا پھر وہ اپنی کسی گھر میں ہی کسی بھی جگہ پر وہ ذبح کیا جا رہا ہے لیکن نام غیر اللہ کا لیا جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہی وہ جانور جو ہے یا وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پر ہے وہ حرام ہے، یعنی جانور بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، پس جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغن نہ سرکش ہو، ولا عاد نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی جو سرکش نہیں، یعنی اللہ کا نافرمان نہیں ہے، اور جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ایک لمٹ میں رہنے والا ہو، اور اس کو جو ہے یعنی مجبور ہو جائے، یعنی ایسی حالت میں کہ اگر اس نے کھایا پیا نہ، وہ مر جائے گا، صحرا میں ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پر کوئی حرام چیز ہے کہ وہ اس کو تھوڑا کھا لے تو اپنی زندگی بچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف بقدر
بغیر ضرورت اجازت ہے کہ وہ اپنی زندگی بچا لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جانوروں کا ذکر کیا، لیکن اضطراری حالت میں اگر کوئی مجبور کر دیا گیا اور بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔